الحمد لله الحمد لله رب العالمين سبحان الله والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک کا وزن پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سبحان الله نہایت ہی واجب الاحترام ذات العلماء ذی وقار احباب اہل سنت میں تھوڑا سا شکر گزار ہوں میرے والد گرامی حضرت قبلہ صوفی محمد رمضان صاحب مرحوم دے سالانہ ختم پاک اس محفل اندر تسی سارے نے تشریف لے آ کے سارے بھائیوں کی حوصلہ افزائی فرمائی اور میرے والد گرامی واسطے دعاواں کیتیاں کرتے ہو اور دعا جو شریف ہو ادا اللہ پاک اپنی بارگاہ جو اجر عطا فرمائے ماشاءاللہ اللہ مولانا محمد آصف صاحب نقشبندی 670 چوک بڑی محبت نال ساری ذات میں تشریف لے آئے مرزا ضیاء الرحمان گیٹ صاحب آج مقیم اور فاتحہ پڑھ کے نہیں ہے اس سے سبحان اللہ اللہ پاک باقی دوست احباب میرے عزیز حضرت فاضل محترم حضرت مولانا قاری محمد افضل صاحب اس مسجد سے امام خطیب محترم جناب قاری غلام محمد چشتی صاحب اطوارنا سارے کا شکریہ تھوڑی دیر تو بعد انشاءاللہ تعالیٰ دیر طریقہ حضرت قبلہ پیر شمس و زمان صاحب قادری انشاءاللہ تشریف لے آنے پھر انہوں کا خطاب ہوئے گا بس انہوں نے آن تک چند ایک کریاں جنیاں ہیں آپ سارے رل مل کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر پاک کریے تاکہ ساڑھے واسطے اور ساڑھے مرحومین واسطے بالخصوص میرے والد گرامی واسطے ذریعہ نجات بن جائے۔ حضرات محترم
اللہ رب العالمین خالق کائنات علامہ ابن کریم نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. مشہور آیت کریمہ ہے. اس کا معنی یہ ہے اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تو کہہ دے، اعلان کر دے، حکم دے دے، ارشاد فرما دے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو فتبعونی، تہاڈی سکی محبت نہیں بنی جانی تسی اپنے طور تے محبت دے دعوے دار بڑے رہو. فتبعونی محبت اگر کرنی ہے کہ میرے آقا کریم ارشاد فرما رہے ہیں میرے رب نے حکم دیا میں اعلان کرا فتبعونی، تسی سارے میری پیروی کرو، میری اتباع کرو. ضرورت سانوں نے محبت دی، اسی اللہ کا محبت کریے ساری نجات کا سامان بن جائے، اسی اللہ کا محبت کریے ساری بخشش کا سامان بن جائے. لیکن رب ذوالجلال نے کوئی فارمولہ ہی بڑا کمال کا دیتا ہے. فرمایا فتبعونی، حضور نے آخیا میری اتباع کر لو یحببکم اللہ، اللہ آپ کو اپنے محبت فرمائے. ضرورت ہے ساری کہ اسی اللہ کا محبت کریے. فرمایا میری اتباع کر لو، میری پیروی کر لو، میرے رستے سے چل پو، میرے طریقے پہ ٹر پو. یحببکم اللہ، سونا رب آپ کو محبت کرے گا. پتہ چلیا جڑا صرف رب نال محبت دا دعوے دار ہوئے اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع تو خالی ہوئے، او دا دعوی محبت کوڑا ہے، باطل ہے، جھوٹا ہے. دعوی محبت سچا کہاں ہو سکتا ہے کہ او دا ٹرنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا چلنا ہر رنگ اندر مصطفیٰ کریم دی محبت اور اتباع دی جھلک نظر آ. زبانی کلامی دعوے کرنے کی کڑی جاتی یہ آیت کریمہ نے سب نازل ہوئی، اس کے لئے نازل ہونا سبب بھی ایسی یہ دعویٰ یہودیت ایسی اس کے اللہ نے محبت کر دے. پتہ چلیا جگہ حضور چھڑ کے صرف رب نال محبت کا دعویٰ کرے، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہی نہیں، دعویٰ یہودیت ہے. جڑا صرف اپنی اللہ کو ماننا، ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں. جڑا رسول پاک کا واسطہ کھڑ کے رب کو ماننے کی کوشش کرے، اللہ نے آخر اس محبت کی لوڑ ہی کوئی نہیں. فتبعونی، جن نے میرے تک اپنا پہلے میرے محبوب نے منہ دیا. نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین لے کے کمڑے ہو جب تو آنے کو اور کچھ نہیں سریا کلمہ پڑھونا کم از کم اینا دے سلا دے ہونا مصطفیٰ کریم علیہ السلام بس سچے امتی کے بڑھو. ایک ہی ہو جا کلمہ پڑھے کلمہ نبی نے پڑھیا تھے اتھے جا کے کلمہ کر رہے نبی نکال دے پیچھے جائے ہم کوئی نہیں. کلمہ مصطفیٰ نے پڑھیا نبی کر بھی نہیں سکتا. کلمہ نبی نے پڑھیا تھے نبی کے اختیار میں شہد کو جی. کلمہ نبی نے پڑھیا نبی مر کے مٹی جی مل گیا. کچھ حیات رکھنا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھیا کہ خود کمالات مانتے کبھی تکلیف ہوئی تھا. بریلی جی سہن شاہ نے ہمیں پیغام ملتایا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر
تو کہنا حضور میں کچھ نہیں دے تیری قسمت اسی سے کہنے ساڑی کے جولی مدینے والا پردہ ہے تو کہنا نبی نے کچھ نہیں دیتا تیری قسمت تو کہنا نبی شفاعت نہیں کر سکتا تیری قسمت تو کہنا نبی بخشوا نہیں سکتا تیری قسمت اپنے مقدران دے پیٹ اپنے مقدران دا ماتم کر ساتھا ایمان اور عقیدہ ہے بخشش بھی مصطفیٰ دے ہوئے تو لگ دیئے نجات بھی میرے نبی دے ہوئے تو لگ دیئے شفاعت بھی میرے مصطفیٰ دے ہوئے تو لگ دیئے دنیا کی ہر خیرات میرے مصطفیٰ دے ہوئے تو لگ دیئے سارا کچھ اس گل سے اعتبار نہیں ہے کہنا میں نے کچھ نہیں دیتا ساری اگل چھٹ ایک خیال کر کلمہ مصطفیٰ دے اے نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا میرے لگ پالا کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے اللہ کا قرآن کی کہتا ہے یا میرے حضور نے دسیا کرنا کہ میں ہاتھ کیویں کرنے قیام کیویں کرنا ہاتھ کٹھے کرنے رکوع کیویں کرنا سجدہ کیویں کرنا نماز پڑھنا کیے سب کچھ میرے نبی نے دسیا ہے زکات دینا طریقہ میرے نبی نے دسیا ہے صدقہ دینا طریقہ میرے نبی نے دسیا ہے روزہ رکھنے کا طریقہ میرے نبی نے دسیا ہے حج کرنے کا طریقہ میرے مصطفیٰ نے دسیا ہے نماز پڑھی حضور کی اطاعت ہو گئی حج کی مصطفیٰ کی اطاعت ہو گئی زکات کی مصطفیٰ کی اطاعت ہو گئی صدقہ خیرات کی مصطفیٰ کریم کی اطاعت ہو گئی یا اللہ تو نمازہ نہیں پڑھتا صدقے نہیں دیتا حج نہیں کرتا یا اللہ پاک کعبے دا طواف نہیں کرتا حج نہیں کرتا صفا مروہ تے دوڑا نہیں لگتا بنا مزدلفہ تے عرفات اندر نہیں جاتا یا اللہ تیرے نبی نے سب کچھ کر کے دسیا ہے تیرے نبی نے طریقے تے چلے تھے نبی کی فرما برداری ہو گئی نبی کی اطاعت ہو گئی یا اللہ تو نے ساری شہوات کو پا کے نماز تو نہیں پڑھتا روزہ تو نہیں رکھتا حج تو نہیں کرتا زکات تو نہیں دیتا یا اللہ پھر کریے کی تیری اطاعت کیویں ہوئے گی فرمایا بار مولا میں دستا نہیں تو پتہ چلیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مصطفیٰ کریم کی اطاعت رب کی اطاعت ہے حضور کی فرما برداری رب کی فرما برداری ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت رب کا محبت ہے مصطفیٰ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے محبت نہ مل کے پڑھ کچھ پہ جانی چاہیے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل
نچوڑ بیان کیتا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا میرے آقا کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے امام اہل سنت نے یہ فارمولہ دے چھڑیا کہ اللہ مچانے زندگی ہے جنہیں دل اندر حضور دی محبت ہوئے زبان کے مصطفیٰ کا ذکر ہوئے سارے جد ہو چکے مصطفیٰ مجاہد ملت مجاہد عقیدہ ختم نبوت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی نویں نوجوانوں کا تعارف نہیں وہ ایک جڑا سی سات فٹ قد ایڈا تے شملہ ترا ایڈا اچھا تے ٹردا سی شیر خدا ختم نبوت کے سلسلے اندر گرفتاری ہو گئی جیل چلے گئے سزائے موت کا اعلان ہو گیا نیازی صاحب نے پھانسی مرزا صاحب وکیل بھی نہیں اور جانتے ہیں کہ جدوں سزائے موت کا حکم آ جاتا ہے کسی قیدی واسطے وہ جیل دے اندر کچھ چیزاں جڑیاں نے بالکل تبدیل ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ انہوں پہننے واسطے شلوار بھی نایا نہیں دیتے کہ کسی اپنا گلا نہ ٹوٹ لے اس طرح سے بہت ساری عجیب و غریب چیزاں ہوئی ہیں لازمی گل ہے کہتے ہیں 302 تے درخت تے لکھ لو کہ وہ سک جاتا ہے تے بندیاں دے وزن گھٹ جاندے نے بیمار پہ جاندے نے سوچ سوچ کے خوف نال رنگ پیلے پہ جاندے نے لیکن علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ وہ جیل والے دن بعد آخیا بابا جی کپڑے تنگ ہوئی جاندے نے کی گل ہے سبحان اللہ تانوں کپڑے تنگ ہو رہے ہیں انہاں آخیا میں مینوں خوشی نال میرا بدن بد گیا میں حضور دے نام تے قربان ہو وہ جڑے علامہ عبدالستار خان نیازی تو ترلا بنیا پورا شان و شوکت والا شملہ تے مدینہ شریف حاضر ہوئے تے اوتھے نا ایک اجڑے لاما لڑیاں نے پھر گئے نبی پاک علیہ السلام عرض کرنے میں بڑی تکلیف کیوں نہیں بہت پریشانی شہمدی انہوں یہ قبلہ کرا منہ پھڑ پھڑ کے پمان گئے تے کوئی چنگا کام اللہ کرتا اچھا تاکہ جب قرآن پڑھو تا بھی ہمیں تکلیف ہے وہ بھی انہوں نے مشکل لگتا قرآن میں نہیں پڑھنا ہے درود و سلام نہیں پڑھنا ہے سرکار نے درود شریف حضرت کر کے بیان آتے انہوں بڑی تکلیف دے رہے اچھا ایک پاس یہ حالات ہے دوسرے پاس پچھلے جناب اندر یوم الشیاطین ہالوین میں نام تو انہوں نے ملا شیطانہ دی عید منائی کہ جننے لال مالنیاں نے ریاض اور ملا نے سارے کے سارے میں نام چوک تھے کسی دی زبان پہ کوئی لفظ بھی نہیں آیا پتہ چلیا انہوں نے شیطان کا رشتہ داری ہے تکلیف ہوندی ہے صرف مصطفیٰ کریم نے بلا تو نیازی صاحب نے دیکھا نا درگاہ قادر تے شملہ تے پورے شان و شوکت نال کہنا یا شیطان سارا دل متکبر تو بڑا متکبر بننا ہے اللہ شملہ کٹ کے آ گیا نیازی صاحب بڑا پاری کی بات سے بول رہے تھے میں نے انہوں نے انداز سے گل سنا کا تعالیٰ ایمان کر رہے انہیں خیال کہ دے بجن میں ایڈی پگڑی بن کے ڈا تو اللہ کس کے نبی پاک کی بات کیسے آ گیا نیازی صاحب نے فرمایا آج تک یہ ترا کسی کے آگے نہیں جھکا آج اس ترے کو در مصطفیٰ پہ جھکانے کے لیے آیا حضور دے منہ تے جھکاؤن واسطے ہیں کسی کے بڑے بڑے بادشاہ آگے جیلنا سے قید کوٹھڑیاں سے پھانسیاں دیا سزاواں سن چلی کہ ترلا دینا نہیں آیا آج صرف مصطفیٰ نے کہا ایک پیغام میرے امام نے سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا یہ پیغام غازی ممتاز قادری نے دیتا ہے سر ہے وہ
کافر قید کر لیا، قید ہو گئے، پھانسی دے گا بیلا یا کہتے ہیں سولی چلا دیا۔ تو جدوں سولی چلان واسطے لے کے جا رہے سن، ایک کافر نے پوچھا، تنزیہ طور پہ گل کی تھی، انہیں کیا محمد نے نام پھانسی چڑھن جا رہے ہیں، سولی چڑھن جا رہے ہیں، تو سوچتا تو ہوئے گا کہ کاش میرے خان سے ایتھے محمد ہوتا تو میں نام ہوتا۔ کافر نے گل کی تھی، عاشق رسول اللہ جواب، توجہ ذرا میرے عاشق رسول اللہ جواب، انہیں کہا کہ میاں تو یہ سوچ بھی کہنے دے ہے، میری ایک جان نہیں اگر 1000 جانا ہو دیا میں وہ قربان کردا تو میں کدے ایک پسند نہ ہوتا کہ میرے مصطفیٰ دے قدمہ سے ایک ملت پالا کرنے صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دی ایک کیفیت ہے کہ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے جان دے سکتا ہے جڑا کھیلی نہیں چھاٹے کر گئی بس ایسا فرق جو بڑے پرانے ایک شام فرق تو پہنے گی وہ جان دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری شریف حدیث حضرت عروہ بن مسعود ثقفی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں سن رہے، کافران سفیر بن کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ ول آئے، کافران سفیر بن کے گل بات کرواتے بڑے ماہر سفارت کاری دے، حالات دیکھے واپس گئے، کافر پوچھا سنا، انہاں کہا لقد وفت ولا قیصر و کسرا والنجاشی، میں کہا میں قیصر کے دربار کے بھی سفیر بن کے گیا، کسرا کے دربار کے بھی سفیر بن کے گیا، نجاشی کے دربار کے بھی سفیر بن کے گیا، میں سارے دربار دیکھے ہوئے نے، وہاں میرا کشنا یہ ہوئے محمد نال لڑائی۔ سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کیوں نہیں دنیا میں کیوں گیا نہیں آ رہی تھی نہیں بڑھتا پھر نہ اتنی ٹھنڈ ہے نہ کوئی مطلب ایسا کوئی ماحول بنے کہ سبحان اللہ کوئی مسئلہ بن جائے، ٹھیک ٹھاک اچھا موسم حالات ٹھیک نے تو کوئی پریشانی نہیں کرتی کیونکہ سبحان اللہ آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں سننا تھا۔ عروہ بن مسعود نے کیا میں کیسر دے دربار میں گیا، کسرا دے دربار سے بھی گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار سے گیا، پر میرا تو مشورہ یہ ہے محمد نال لڑائی نہ کرنا۔ حال ٹائم ہونا سٹارٹ ہوا ہے۔ ہاں جی خیر ہو گئے، ہاں جی امید تو ہے، کی ہو گیا؟ اور بڑے ہلکے لفظ بولے بڑے انہاں کیا وہ نعوذ باللہ بکھیا نگے نو ویکھے آ کے اتنے ویلے تو ہوئی پھر انہیں کہا جو میں دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہو جو میں دیکھ رہا ہوں تو پتہ ہی تو کی پتہ جو میں دیکھ رہا ہوں انہیں کہا کی ایسا دیکھ رہا ہے انہیں کہا تلوارہ بہت ہیں تیر بہت ہیں نیزے نے انہیں کہا تیر تلوارہ نیزے کی گل نہیں ہے، تیر تلوارہ کے نیزے کی گل نہیں، انہیں کہا گل کا دیئے، انہیں کہا اللہ کی قسم جو میں دیکھ رہا ہے ہم دسنا جانا تو پتہ لگے گا جو دیکھ رہا کیے، انہیں کہا جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ارادہ فرماتے ہیں میرے آقا کریم اپنا گلہ مبارک صاف کر کے گلے کا مبارک تو پار کر دینے، صحابہ ہاتھ کے کر کے کھڑے ہوئے نے، اے مسلمان کو بخاری دلاک لڑ والے کو پوچھتے صحیح کبھی بخاری پڑھ کے ویکھتے تو پتہ لگے صحابہ آگے ہاتھ کر کے کھڑے نے کہ جو میرے لجپال آقا کریم اپنا نک مبارک صاف کر کے مواد کر دینے، صحابہ ہاتھ کے کر کے کھڑے رہے، صحابہ کرام علیہ الرضوان ایک کر کے اپنے ہاتھ آگے کر کے کھڑے رہے، اور جنوں تبارک مل جاتا ہے میرے مصطفیٰ کریم کے جسم اقدس کا اور وہ آپ شریف مل جائے نک مبارک کا مواد مل جائے، صحابہ کا دیکھین
مصطفیٰ کریم نے اس تبرک نو اپنے چہرے تے بھی ملے نے اپنے سینے تے بھی ملے نے اے مسلمانوں ذرا غور کرو ذرا غور تے کرو بچہ باپ دا کتنا بھی محب ہوئے کتنا بھی قدردان ہوئے کتنا بھی باپ دا فرما بردار ہوئے کتنی بھی باپ کی عزت کردا ہوئے کبھی باپ دے چھپ دے بلکہ تو اپنے منہ تے نہیں ملدا والے مواد نو اپنے چہرے پہ نہیں ملنا صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے چہرے پہ اپنے سینے پہ مل کے دنیا نو دسیا ہے اور 14ویں صدی جب اللہ مقبول کرن گے نبی نو اپنے ورگا کہن گے خبردار انہاں دے پیچھے نہ لگیا دے اسی نبی دے صحابہ دن رات مصطفیٰ دی بارگاہ اندر رہن والے ہاں کوئی ساڈا پیغام ہوے جڑا بریلی دے شہنشاہ کسی نے سوال اردو سے بھیجا ہے جواب سوال فارسی سے بھیجا ہے جواب سوال عربی سے بھیجا ہے جواب عربی سے اعلیٰ حضرت برکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی طبیعت نے سیکھی ادام چارہ پنجاب مانا شاعری یا تکلف نہ شاعری نے ہاں آپ نے ہاں تکلف نامی کوئی شاعری شاعر بچارے ایک ایک نات لکھن واسطے کنا کشٹ کٹ دینے لفظ جوڑ دینے مطلب چیک کر دینے کے پیچھے میرے امام نو اینا تکلفات اللہ نے پاک رکھے ہیں اور جدو عشق مصطفیٰ دا غلبہ ہوتا ہے زیادہ زور پکڑنا سی عشق مصطفیٰ منصب لکھن تو آجز دے سن تو وہ پھر عشق کا اظہار شاعر کیونکہ بندہ جیڑی گل شاعری کہہ سکتا ہے سچ نہیں کہہ سکتا تو میرے آلہ آپ نے کوئی محبت والے لوگ سن انہوں نے فرمائش کی چاروں زمانہ سے آلہ لم یاتی نظیر کا فی نظر اے پہلا مصرع علیہ یہ معنی لم یاتی نظیر کا فی نظر یا رسول اللہ تواڈی نظیر تواڈی مثل کسے اکھ سے ہے اور ایک آدھا اپنے بڑھو نہیں کی تھی حضرت سیدنا حسان ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جہاں مسلک ہے یعنی آلہ بار سے مسل کے حسان اے وجہ جو نظریہ عقیدہ حضرت سیدنا حسان بن ثابت نے پیش کیا ہے بریلی کے تاجدار نے خود ہی کر دیا حضرت حسان بن ثابت نے کیا کہ واسطہ میں کلام مطابق ہوئے سونیا تیرے تو ود سونا میری آنکھ نے نہیں دیکھا یہ پہلا مصرع سے اس گل سے کوئی اعتراض کر سکتا کیونکہ کوئی ٹبر جمعی سے اعتراض کر کوئی اعتراض کرنا ہے انہوں نے نہیں دیکھا ہوئے کہ صحیح نہ کوئی نہ کوئی اگلے مصرع میں آپ نے ادھر منہ بند کر چڑھے فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ ویکھن کہاں کسی ماں نے جب نہ ہو ویکھ نہ سکتا سی نا جو کسی ماں نے ایسا حسین شہکار جنم دیتا ہوگا اگے فرمایا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ سونے ہر عیب تو پاک پیدا کیا گیا
لگنا ہے سونے جی میں تو چاہے تیرے رب نے تینوں منڈی بنا چھڑے یہ حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریے نو میرے امام نے ان بیان کیتا لم یاتی نذیر کافی نظر لم یاتی نذیر کافی نظر مثل سونے تیرے ورگا لمیا نظیر کرتے ہی نزدیک تیری مثل آئی کوئی نہیں تیرے ورگا ہے ہی کوئی نہیں لمیا کی نظیر کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مصرع فارسی دا مثل تو نہ شد پیدا جانا سونے تیرے ورگا اللہ نے کوئی بنائے نہیں جگ رات جو تاج تورے ساتھ سوئے ایک پوری زبان دلال حضرت کہنے نے جگ دی جہاں دی بادشاہی دا تاج سونے تیرے سر پہ پھبدا ہے تجھ کو شہر و سرا جانا کہ اردو جگہ امام کہنا ہے سونے خدا دی ساری خدائی دا تاج صرف تیرے سر پہ پھبدا ہے اور دنیا جان دیئے اللہ نے تیرے ورگا ہو کوئی بنائے نہیں اللہ چاہے کہ کروڑا محمد اور بنا سکتا ہے اللہ چاہے کہ اور کروڑا نبی آ سکتے ہیں اور عقیدہ تے نظریہ باطل ہے رب ذوالجلال خالق کائنات اسے شے تو عاجز نہیں ہے رب بے بس نہیں ہے رب کی قدرت محدود نہیں ہے پر رب العالمین کی مرضی کے منشائے میں محمد ہے یہ اللہ کے خزانے دے صرف کوئی محمد ہے رب دے خزانے سے اللہ دے خزانے میں اور محمد ہے ہی نہیں کیونکہ اللہ نے اور محمد بنائے گے مصطفیٰ ورگا کسے کو بنائے گے چودھویں سکینہ اللہ کا کہنا ہے میں نبی ورگا اور کملیا تو اپنی گھر پہ کرنا ہے آدم پاک لکے عیسیٰ اللہ تک نبیوں کی جماعت اندر میرے مصطفیٰ ورگا رب نے نبی کوئی نبیوں کی جماعت اندر میرے رب نے نبی کو ہی بنایا اللہ اکبر کبیرہ انبیاء کرام علیہ السلام دی جماعت اندر میرے رب نے نبی کو ہی بنایا حضور ورگا تے 14ویں صدی دا اللہ نے وضو نہیں کرنا ہوتا بالغ کو مسواک کا چپ کے کہہ دیا ہم بھی نبی جیسے ہی مار چار مارنا ہوگا پیچھے موڑے اور جنہوں چار مارنا پچھو لگا اس کی ایک گل کیا کر سکتے ہیں اور دفع لے کے جناب قوم تبلیغ کرنے چلے یہ تبلیغ کی کہا دے بہانہ نماز ہو جاتا ہے اندر تبلیغ کی ہے نبی نے اپنے ورگا جی بس کوئی کچھ نہیں کر سکتا نبی بھی کچھ نہیں کر سکتے ولی بھی کچھ نہیں کر سکتے کہانی پا کے بندے سمجھے ساڈا کو چل کوئی نہیں چنگی راہ تے لگیا تبلیغ کرن گیا نا کچھ دو 4 دن بعد کرنا سب تو پہلو آ کہندا ابا تو ہی مشرک ہے میری ماں بھی مشرک ہے تو یہ سارے مشرک ہو گئے مشرک کر جاتے ہیں یہ جو مدرسے بھی ہو جاتے ہیں تبلیغیاں دے نال پھر کے اس واسطے دو طریقے ہیں ایک ہے تبلیغ تو یہ تو پہلے دا ایک آج کل فتنہ اٹھا ہے اسی علم کی کتاب دی ہے علم کی کتاب دی ہاں جی اجے لگتا ہے چھوکرا جو کہتا میں اسی علمی کتاب دی ہے چھوکرا میں پتہ کیوں کہتا ہوں غصہ نہ لگے وہ کہتا ہے چھوکرا بڑا چنگا لفظ انہیں لفظ میرے نبی کا استعمال کرتا ہے معلوم تے عقیدہ معلوم ہو جائے انے منن والے لوگ پیچھے لگے رکھا بند کر کے جی وہ بڑے علمی کتابی بڑی قرآن حدیث کی گل کرنا جو دا سنو وہ کہتا ہے کہ مرزیاں اسی صرف کافر اس لیے کہتے ہیں تو سارے کافر کہتے ہیں ہوں تسی مطلب آپ دسو سیانے بندے وہ سانو کافر کہنے یا نہ کہنے کیا ختم نبوت کا انکار کر کے مرزے کافر ہونے کہ نہیں ہے بولو تو صحیح ہے دونوں کا مسئلہ سمجھ ہے کہ نہیں ہے دوہراؤ جیڑا طالب کے آنکھیں
جہاں حضور تو بعد کوئی اور نبی بنے خیال بھی بنے نا کہ حضور تو بعد کوئی آ سکتا ہے یہ صرف ایک کیا آ جانا کیا میں نبی ہوں تے وہ دے مننا نے جنہوں قادیانی مرزی لاہوری احمدی ایک نام کیا کیا یہ سارے کافر جو کہ حضور دکھا کے بولا ہے اس سانو کافر کہنے میں تو کافر نہیں ہوئے بلکہ کس وجہ سے کافر میں حضور دے آخری نبی کو انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہے وہ کہتے ہیں کہ سانو کافر کہتے ہیں اسی لوگ کافر کہتے ہیں ان کے لیے دین ہے یہ کس طرح کا دین ہے یہ سانو کافر کہنا سکتا ہے یہ ہے یہ بھی کافر ہے من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر تیرا یقینی کافر کے کفر کے شک کرے اور عذاب میں شک کرے وہ دے اپنے دے فالور نے اہلی صاحب نے مرزا صاحب نے فالور بہت ہے وہ دی ملین میں فالور ہے یا حق باطل کا معیار فالور رہ گئے تھے ایک گل میرے امام حسین دے بارے کی خیال ہے یزید کے 22,000 کی فوج لا کے کھلوتا سی ادھر سپاہی حسین کو سے 72 سال کیا بہت فالور نہ حق لیا کرتا نہیں میرے امام پاک نے میدان کربلا پر آ کے فیصلہ کر چلے ہیں کل فالور سے نہیں رکنی دیکھنا ہے حق میں کون ہے دیکھنا ہے حق میں کون ہے اس واسطے کہ ایسی جمہوری اسلامی نے اٹھتے رہتے ہیں فتنے اٹھن گے مک جان گے مر جان گے لیکن میرے مصطفیٰ کا دین قیامت تک سلامت رہے اس سے طرح سلامت رہنا ہے یہ فتنے پڑے اٹھے پہلے انکار حدیث کا فتنہ اٹھیا وہ کہتے ہیں قرآن کا بھی حدیث نہیں مانتے عمر مک گیا ختم ہو گیا قادیانی دجال کا فتنہ بڑے زور شور سے اٹھیا سی ختم ہو گیا نجدیت کا فتنہ عرب سے اٹھیا آج اپنے فتنے کو آج پچھتا ہے اس سارے فتنے خود کسی نہ کسی وقت انہوں نے احساس کرنے سے غلط بحمد اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کے او سچا تے سونا عقیدہ ہے کہ جس عقیدے والے اپنے عقیدے ہوتے نام ہے اسی کوئی انگریزوں کا روپیہ لے کے ادھر بیٹھ دین تھوڑا بنایا تے او سونا دین ہے جڑا صدیق اکبر والا دین ہے جڑا فاروق اعظم والا دین ہے جڑا عثمان غنی والا دین ہے جڑا مولانا مرتضیٰ والا دین ہے جڑا امام حسین والا دین ہے وہی دین ہے جنہوں لے کے امت چل رہی ہے اور بریلی کے تاجدار نے غیرت عشق نے امام محمد رضا محدث بریلوی نے اس سونے دین کا چہرہ صاف ستھرا کر کے پھر سارے سامنے پیش کر کے تو اس واسطے ایک نظریے عقیدے ہیں کہ لوگ کہیں گا مولانا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سرکار نے اپنا بھائی بنایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ فرمایا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے اور ایسے رشتے اندر بھی چچا داد بھائی کزن بھائی دانا کوئی ایک روایت دکھاؤ اسی بخاری کا مطالبہ نہیں کرتے صرف مسلم کا مطالبہ نہیں کرتے صحاح کا مطالبہ نہیں ہے حدیث کی کسے دکھا دو اور کوئی ضعیف حدیث دکھا دو جنہیں وچ مولا علی نے حضور کو یا علی کہہ کے پکاریا ہوئے اے بھائی جان کہہ کے پکاریا حالانکہ رشتے میں بھائی جان آپ نے بھائی قرار بھی دیتا ہے لیکن اس کے باوجود ساری زندگی جدوں میں پکاریا یا رسول اللہ کہہ کے پکاریا یا حبیب اللہ کہہ کے پکاریا کبھی بھائی کہہ کے پکاریا اور جڑا سگا بھائی ہوئے رشتے کے بھائی ہوئے چچا دار بھائی ہوئے نسبی بھائی ہوئے قرابت دار ہوئے وہ تے نبی کو بھائی کہہ کے نہ پکارے چوتھی صدی کا ملا اٹھ گیا کہ نبی بڑا پڑھائے تو میں چھوٹا پڑھا بندہ کا کر سکتے ہو سانو میں نہ مولویاں نہ تبلیغیاں شبلیغیاں نہ لیا دیوبندیاں باقیاں ساڈا تو زمین جائیداد کا جھگڑا ہے بالکل بھی نہیں ساڈا کا جھگڑا ہے گل صرف رسول پاک ہے نبی پاک کی عزت کی گل ہے جڑا حضور تک کوئی نہیں لگتا ساڈا کچھ نہیں لگتا پاویں سدا رشتہ دار ہو یہ ساری رشتہ یہ گل نکلی تے پھر صحابہ کرام علیہ رضوان جنگ بدر سے کافر کیمپ بن کے آگے فیصلہ ہو جاتا کہ انہوں کرنا کی ہے تو فاروق اعظم نے پکڑ نہیں فیصلہ کیا کی مشورہ دیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام میری رائے یہ ہے کہ جن نے کافر تلائے والا کون جدہ رشتے دار ہے وہ لاوے میرا بھی ایک ماننا کافر میں نے تو پڑا ہوتا ہے یہ فاروق اعظم
ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا نظریہ رکھتا ہے. سمجھ آئی بات نہیں؟ اس واسطے ساری گل کریے کہ مولوی سخت بڑے نہیں سخت گلاں کر رہے کسی نے برا نہیں کہنا جڑا برا برا نہیں کر سکتا جڑا ہے برا کٹن دے بیٹھ کے مدرسے گلاں بھی اللہ نے آخیا کافر نہیں کافر نبی پاک نے آخیا کافر نہیں کافر کمال ہے ایڈا بڑا ظلم ایڈا جھوٹ اللہ نے کہا کہ کافر کو کافر نہ کہو تو اللہ نے آخیا کہ کافر کو کافر نہ کہو تو قل یا ایھا کافر کا کی معنی ہے وہ معنی ہے کافر 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 نہیں آخیا. اور ایک کوئی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کافر کافر نہیں آخنا تو مومن آخنا کیا کرنا تو چور کو چور ہی آتا ہے نا بولو تو صحیح ہے آج مطلب اوکھی تو کہیں بھی پھنس گیا سبحان اللہ گلاں موتیاں سخت نہیں لگ رہی ہیں یہ حق کی گل ہے بھائی. حضور نائب محدث اعظم پاکستان سمندری شریف والی سرکار کا پیغام کی ساری زندگی یہی دیتا ہے نا سیدھے راہ پر چلتا ہے. پہلے عقیدہ ٹھیک ہوئے گا تو عمل بعد میں فائدہ دے گا. اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہوا عمل چونکہ فکر میں نہیں عمل نہیں پڑھنا مت کرے جو کسی کام نہیں ہوتا کسی کام نہیں ہوتا. عمل نے فائدہ اودوں دینا ہے جب بندے کا عقیدہ اور نظریہ ٹھیک ہوا ہے. تاں کر کے اسی پھر ایمان میرے سنت دی بات میں وہ کہنے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. اے نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان